ماشاءاللہ، یہ تھے ارسل کاشف۔ ابھی میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ عمیر لطیف کو کہ وہ آئیں اور اپنے خصوص انداز میں حافظ عمیر لطیف سے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، دن وانگو روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے میاں عمیر تیرا ہے رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگو، پیارے بھائیو، اج میرا دل کردا ہے میں تہاڈے سامنے دکھاں دا علاج پیش کراں، کیونکہ اج ہر انسان، ہر آدمی، ہر شخص دکھاں اندر ہے۔ کوئی بندہ اج اس دور دے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تے کوئی دکھ نہیں ہے، میرے تے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر انسان اس دور اندر پریشان ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح دکھ بنائے نے اسی طرح دکھاں دا علاج بھی بنایا ہے۔ انہاں دکھاں دا علاج اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر دسیا ہے کہ تہاڈے دکھ کس طرح دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر مختلف چیزاں بیان کیتیاں کہ یہ بھی چیز تہاڈے دکھاں دا علاج ہے، یہ بھی چیز تہاڈے دکھاں دا علاج ہے، یہ بھی چیز تہاڈے دکھاں دا علاج ہے۔ حضرات، ہر انسان تے دکھ اور پریشانیاں آندیاں ہی رہندیاں۔ اج اس دور اندر کوئی کس طرح پریشان ہے، کوئی غریبی دی وجہ تو بڑا پریشان ہے، کوئی دولت دی وجہ تو بڑا پریشان ہے، کوئی کس طرح پریشان ہے، کوئی کس طرح پریشان ہے۔ اللہ پاک نے اس دا جواب اپنے قرآن اندر دسیا ہے کہ اس دکھ دا علاج، اس پریشانی دا علاج میرے قرآن اندر ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اترن والا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والیو میرے کولو تسی مدد طلب کرو۔ اللہ سونیا تیرے بندے پوچھنا چاہتے نہیں اسی مدد طلب کریے تے کس طرح کریے۔ اللہ پاک فرماندے نے بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر تسی مدد اس طرح منگنی ہے، صبر دے نال مدد منگنی ہے۔ تو ہاڈے تے کوئی دکھ آوے، پریشانی آوے، تو ہاڈے تے کوئی مصیبت آوے، تسی میرے کولو مدد منگنی ہے تے صبر دے نال منگنی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بالصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماندے نے تو ہاڈے تے کوئی دکھ آوے، پریشانی آوے تے تسی میرے کول مدد منگنی ہے تے نماز دے نال مدد منگنی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیو رضی اللہ عنہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد فرماندے نے تو ہاڈے دکھاں دا علاج اللہ نے نماز اندر رکھیا ہے، تو ہاڈے دکھاں دا علاج اللہ پاک نے روزے اندر بھی رکھیا ہے، تو ہاڈے دکھاں دا علاج اللہ خالق کائنات نے صدقے اندر بھی رکھیا ہے۔ او میرے ویر، اللہ پاک نے تو ہاڈے دکھاں دا علاج درود اندر بھی رکھیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے تو ہاڈے دکھاں دا علاج قرآن اندر بھی رکھیا ہے۔ اللہ پاک نے تو ہاڈے دکھاں دا علاج علم پڑھنا اور پڑھان دے اندر بھی رکھیا ہے۔
جناب آدم علیہ السلام کنزل الاعمال دے اندر لکھے آئے جناب آدم علیہ السلام دی گردن تے ایک غدود نکل آئیے جناب آدم علیہ السلام میرے اور تہاڈے روحانی باپ بھی نے نام اللہ اکبر اللہ انہاں دی گردن تے ایک غدود نکل آئیے انہاں اللہ کے درخواستاں کیتیاں نے اے اللہ سونیا اے اللہ خالق کائنات کسے غیر کولوں نہیں منگیا کسے غیر دے در تے نہیں گئے بلکہ مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے اللہ اگے طلبہ کیتیاں نے نا اللہ اگے مطالبہ کیتا ہے اللہ اگے درخواستہ پائیاں نے اے اللہ سونیا میرے تے مصیبت آئی ہے میرے تے پریشانی آئی ہے اس دا علاج کی ہے اللہ پاک فرمان دینے کو یا آدم فصلی اے میرے آدم کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنی شروع کر دیو آج کسی بندے نو کہہ دیتا جاوے نا چل آ یار نماز پڑھن چلیے اگو کہندہ ہے ساڑھے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں تو میں نو کہنا چل آ نماز پڑھن چلیے میرے کول وقت نہیں ہے تو جا تیرا کام ہی ہے تو مولوی ہے تیرا کام ہی ہے جا مسجد اندر نماز پڑھ تو آڈے تے کی نماز فرض نہیں ہے آج کسی بیمار آدمی نو کہہ دیتا جاوے چل آ یار مسجد اندر چلیے کوئی اللہ توبہ ہی کر لئیے کوئی دین دی گل ہی سن لئیے اگر کہندہ ہے میری بیماری دی وجہ جان نکلی جا رہی ہے تو تینوں نماز دی پہی ہوئی ہے تو میں نے کہنا چلا نماز پڑھنے چلیے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو کیا ہے کہ کم یا آدم فصلی اے میرے آدم کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنی شروع کر دیو جناب آدم علیہ السلام کہندے نے اللہ سونیا مینوں اس غدود دی درد بہت ہے تکلیف بہت ہے میں بیٹھ جانا وا مینوں تد بھی تکلیف ہے میں کھڑا ہو جانا وا مینوں تد بھی تکلیف ہے میں بیٹھ جانا وا میں لیٹ جانا وا مینوں پھر بھی تکلیف ہے اللہ پاک فرماندے نے فَإِنَّ صَلَاتِ شِفَاءٌ اے میرے آدم میں اس نماز دے اندر شفا رکھیے میں اس نماز دے اندر دکھاں دا علاج رکھے آئے اللہ اکبر اللہ جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے سامنے 2 رکعت ادا کرتے نے 2 رکعت ادا کرن تو بعد تکلیف دے اندر کچھ کمی آ جاندی ہے پھر اللہ کے درخواستہ کر دینے کہ اے اللہ سونیا میری درد دے اندر کمی ضرور آئی ہے لیکن مکمل آرام نہیں آیا اللہ پاک پھر فرمان دینے اے میرے آدم کھڑے ہو جاؤ پھر 2 رکعت ادا کرو پھر 2 رکعت ادا کرو جناب آدم علیہ السلام پھر کھڑے ہو جان دینے اور 2 رکعت ادا کر دینے پھر 2 رکعت ادا کر دینے جس طرح ہی 6 رکعات نفل مکمل ہندیاں نے اللہ پاک جناب آدم علیہ السلام نو مکمل شفا عطا کر دیندے نے اس تو معلوم کی ہویا معلوم اے ہویا کہ نماز دے اندر دکھاں دا علاج ہے نماز دے اندر پریشانیاں دا علاج ہے نماز دے اندر مصیبتاں دا علاج ہے حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ عنہ ایک دن سواری تے سوار نے اور سفر دے اندر جا رہے نے رستے دے اندر اطلاع ملی اے عبداللہ بن عباس تیرے بھائی فوت ہو گئے نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے دل تے بڑی سٹ وجی نا کیونکہ تہانوں پتہ ہے نا ویر تے ویراں دیاں باواں ہویا کردے نے بڑا وڈا صدمہ لگیا
ویر تے ویراں دے کم آیا کردے نے، جتھے کوئی کم نہیں آندا اتھے ویر کم آندا ہے۔ کون کم آندا ہے؟ جدوں ماپے ٹر جاندے نے نا ادوں ویر ہی کم آندے نے۔ ویر ویراں دے دردی گاندے تے ویر ویراں دیاں باواں، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ او میرے ویر ماواں تے بھائی تے بھائیاں دیاں باواں ہویا کردیاں نے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نو بڑا صدمہ لگیا نا، سواری تو اترے نے، سواری ایک سائیڈ تے بن دیتی ہے، سواری ایک سائیڈ تے بننی ہے اور وضو فرما لیا ہے۔ وضو فرمان تو بعد 2 رکعت اللہ اگے ادا کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے پریشانیاں دے اندر آسانیاں فرما دیتیاں نے، اور درود پاک اندر بھی دکھاں دا علاج ہے، درود دے اندر بھی دکھاں دا علاج رکھیا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ اج رات ایک مینوں خواب آیا ہے، اس خواب دے اندر ایک میرا امتی ہے، ایک میرا صحابی ہے، وہ پل صراط تے کھڑا ہے، کدی بیٹھ جاندا ہے مصیبت اندر ہے، دکھ اندر ہے، کدی بیٹھ جاندا ہے، کدی کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اچانک اس دی زبان تے درود شروع ہو جاندا ہے، اس دے لباں نے کشش دیتی، نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا شروع کیتا نا، اللہ پاک نے اس درود دی وجہ تو اس صحابی دی باں پڑھ کے پل صراط دی گھاٹی تو پار کرا دیتا ہے۔ حالے بھی اگر تانوں سمجھ نہیں آئی تے پھر آؤ تانوں میں سمجھا دیواں۔ ایک نبی دا صحابی ہے، اونٹھنی تے سوار ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی طرف تشریف لے آ رہے آئے، اور ایک آدمی پچھو دوڑدا ہویا آ رہے آئے، کہہ رہے آئے کہ میری اونٹھنی ہے، یہ اونٹھنی میری چڑھا کے لے کے آیا ہے۔ اے صحابی جدوں پچھو مطالبہ کردہ نبی پاک علیہ السلام دے سچی عدالت دے اندر جدوں معاملہ آ جاندہ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام اور جڑا اونٹھنی تے سوار صحابی ہے اس نو پوچھ دے نے، اے میرے صحابی کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں پچھو آن والا؟ اے اونٹھنی تے بیٹھا صحابی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں، لیکن اپنے لبانوں کشش دیتی جا رہے ہے، لبانوں ہلائی جا رہے ہے، ہونٹا تے ہلائی جا رہے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پھر پوچھ دینے، اے میرے صحابی کیا ہے جت پچھو آن والا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ پھر جواب کوئی نہیں دیتا۔ اے صحابی ہونٹانوں ہلائی جا رہے ہے، ہونٹانوں کشش دیتی جا رہے ہے، پھر پوچھیا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر اللہ دی طرفوں اے اونٹھنی بول پئیے اور کہندیے، اے اللہ دے رسول اے جڑا پچھوں آدمی آن والا ہے اے جھوٹ بول رہا ہے، اے صحیح بات نہیں کہہ رہا، غلط بات کہہ رہا ہے۔ اے جڑا آدمی پچھوں آن والا اس نے موقع پایا اور دوڑ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آدمی تو پوچھیا کہ اے میرے صحابی تینوں میں پوچھے آئے تو کوئی جواب نہیں دیتا، وجہ کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، تیرے بارے تے اللہ نے فیصلے کر دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ،
اے صحابی کہندا ہے اے اللہ دے نبی جی میں تہاڈی نبوت والی نماز زبان دے اندروں سنیا ہے کہ جیڑا آدمی تہاڈے تے درود پڑھدا رہندا ہے اللہ پاک اس دیاں آپے ہی مشکلاتاں حل کر دیندے نے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ جدوں بھی ساڈے تے مشکل آوے، پریشانی آوے، کوئی مصیبت آوے، اسی دکھاں دا علاج، کوئی دکھ آوے، پریشانی آوے، اللہ کے درخواستہ پائیے اے اللہ سونیاں ساڈے تے دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، اس دا علاج کیے۔ اللہ پاک فرماندے نے بالصبر والصلاۃ، تہاڈے دکھاں دا علاج نماز اندر رکھیا ہے، تہاڈے دکھاں دا علاج درود اندر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ جدوں بھی ساڈے تے دکھ آوے اسی اللہ دے اگے درخواستہ پائیے، کسے دے اگے نہ جائیے۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ پاک سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔